انڈیا کا ریپبلک ڈے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی عزت کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فارمرز پروٹیسٹ کی بھی پرمیشن مل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہم کریں گے کریمہ بلوچ کیسے کینیڈا سے پاکستان جاتی ہیں اور ان کی تدفین کیسے ہوتی ہے، امریکہ میں کینیڈا میں ملٹی کلچرلزم کا ہنی مون کس طرح چل رہا ہے، اس کے کیا اچھے اسپیکٹس ہیں، برے اسپیکٹس ہیں، ان سب پر بات چیت ہوگی جناب طارق فتح صاحب کے ساتھ۔ میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں طارق بھائی۔ بات چیت شروع کرتے ہیں ریپبلک ڈے پر۔ آپ دیکھیے بھارت میں ڈیموکریسی اتنی وائبرنٹ ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑی تقریب ریپبلک ڈے کی یعنی کانسٹیٹیوشن کی عزت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمرز کا پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے، ان کا بھی ٹریکٹر چلے گا ساتھ ساتھ۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں سارے ساگا کو؟ دیکھیں، بڑا مشکل ملک ہے ایڈمنسٹر کرنا۔ 29 اسٹیٹس ہیں، کوئی 400 زبانیں ہیں، ہر ایک کا جو ریلیجن ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس میں اس پروٹیکشن کے اندر بہت میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سیکریفائس تو دینا پڑتا ہے ہر جگہ میجورٹی کو۔ جیسے ہمارے یہاں کینیڈا میں بھی جو ایک اس کا اینگلو سیکسن اس کا فاؤنڈیشن ہے، کوبیک کا ہے، وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے ٹو اکاموڈیٹ پیپل ہو آر لیس انٹیگریٹڈ اور لیس فارچونیٹ دین دی فاؤنڈرز۔ وہ سب چھوڑنے کے بعد بھی پوری تھرڈ ورلڈ میں اب ایک ہی ڈیموکریسی بچی۔ آپ دیکھیے کہ وہی چین کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، وہی انڈین اوشن کے اندر سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ الیکشن ہو کے آپ حکومت ہٹا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، نیا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر لا سکتے ہیں۔ اور یہ تمام مشکلوں کے اندر آپ دیکھیے کہ سینٹر کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ کے اور رائٹس ہوتے ہیں۔ آپ مہاراشٹرا میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح، حالانکہ انڈیا کے اندر بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن مہاراشٹر اسٹیٹ میں دیکھیے کہ اٹ از لٹرلی لائک اے اسٹیٹ دیٹ از اگینسٹ ویل ان ایوری کیس۔ جو سینٹرل حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کے خلاف جاتی ہے بات، لیکن کام چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کا پورا سٹرکچر ایک ہیومن ریٹن لا کے تحت ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی آسمان سے نہیں آیا۔ یہ بالکل اسی ٹرینڈ میں جو فرینچ ریولوشن کے بعد ہوا تھا، کہ جو کیتھولک چرچ کا روپ تھا اور جو لینڈ لارڈز کا تھا، انہوں نے 18 سینچری کے اندر سب توڑ تاڑ کر کے دنیا کا راستہ الگ کیا اور کہا کہ عام آدمی کا حق اتنا ہی ہے سیاسی جتنا ایک زمیندار کا ہے، جتنا اوپر والے کا ہے۔ with all the imperfections and all the problems, it is the best form of government we have۔ اور ہماری جو تیسری دنیا کے جو ملک ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ کے، ان میں صرف ایک ملک بچا اور وہ ہے ہندوستان۔ تو ہندوستان کا ریپبلک ڈے اب پہلی دفعہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں بنگلہ دیش کی آرمی کا کنٹینجنٹ ہوگا، اور یہ یاد رکھیے کہ بنگلہ دیش کا وجود صرف اس لیے آیا کیونکہ ہندوستان نے مکتی باہنی کی مدد کی، اور وہ ظلم جو پاکستان اپنے شہریوں پہ کر رہا تھا اس کا 10-15 دن میں فوج بھیج کے صفایا کیا، اور اپنی نیک دلی میں پاکستانی فوج کو واپس بھیج دیا۔ کوئی اور ملک ہوتا تو جب تک کہ ویسٹ پاکستان میں بھی تباہی نہیں آتی وہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو آپ ہر چیز کو آپ ناپ کے دیکھیے۔ انڈین ڈیموکریسی، انڈین ریپبلک یا انڈین یونین کو آپ لیجئے، اٹ از سم تھنگ دیٹ از ریئر، پریشس، اور نہ صرف یہ کہ 10,000 سال یا کم از کم 5,000 سال پرانی ایک سویلائزیشن ہے جو موئنجو دارو اور دریائے سندھ سے نکلی اور ہر جگہ پھیلی، اپنی زبان، اپنے رواج، اپنی سائنس، اپنی میتھمیٹکس، اپنا نیومرل سسٹم دنیا کو انہوں نے دیا، اور فوج اپنی کہیں نہیں بھیجی۔
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی سویلائزیشن کو دیکھیے، گریکس کو دیکھیے تو انہوں نے میسیڈونیا سے الیگزینڈر یہاں آ گیا مار پیٹ کرنے کے لیے. آپ ترکوں کو دیکھیے تو انہوں نے 600 سال عربوں کی ایسی تیسی کر دی. آپ عربوں کو دیکھیے تو انہوں نے تباہی بالکل مچا دی. یعنی اسپین سے انڈیا تک کیا کچھ بد نصیبیاں نہیں پھیلائیں. وہ اور بات ہے کہ ہمارے پاکستانی اور مسلمان اس کو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں، وہ فتوحات کے اس میں دیکھتے ہیں. تو انڈیا کی خوشی ہر پاکستانی، ہندوستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی کو should be taking ownership of it. کہ یہ لنکا ہو یا بنگال ہو یا سرحد ہو یا کندہار ہو، یہ سب ہندوستان ہی ہے. اور ہندوستان کے اندر ہندو کو غلط سمجھنا بھی ایک عجوبہ ہے جو کہ برداشت ہوتا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر شاید کچھ جو امینڈمنٹس کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دس ہیز ٹو بی کہ بلیک میل نہ کوئی کرے. آپ دیکھیے کہ کتنی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کنٹری کو گورن کرنے کے لیے. وہ CAC کا آپ کو یاد ہوگا، سڑکیں روک دیں اور غلط پروپیگنڈا پھیلایا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے یہ. ارے مسلمانوں کے لیے تو 2 ملک بنا دیے، بنگلہ دیش اور پاکستان، اور پھر کہہ رہے کہ نہ یہ تو مسلمانوں کے اگینسٹ ہے کہ باہر سے اور مسلمان آ کے انڈیا میں سیٹل ڈاؤن نہ. یہ تو آغا خان نے 1918 میں کہا تھا انگریزوں کو کہ پورا اپنا جو ایڈن اور یہ برٹش ایسٹ افریقہ کا پورا حصہ یہ انڈیا میں ملا دو اور اس طرح ہندو مائنورٹی میں ہو جائیں گے. یہ سوچ جو ہے یہ بھی بڑی افسوس کی ہے، جو ہر مسلمان کی تو نہیں ہے، لیکن انڈیا میں جیسے کہتا ہوں there are more Pakistanis in India than there are in Pakistan. ہر کوئی اپنا نام عربی رکھتا ہے نا. کسی نے اپنا نام وجے تو نہیں رکھا. میں بار بار دہراتا ہوں کہ دنیا میں کہیں ایسا مسلم ملک نہیں ہے جہاں لوگ اپنا نام اپنی زمین سے نہیں رکھتے ہوں، سوائے یہ ہندوستان کے اور پاکستان کے بد نصیب مسلمان جو اپنے آپ کا عربی یا ترکی نام رکھتے ہیں، ہندوستانی نہیں رکھتے. جی بالکل. جی. اور کانسٹیٹیوشن ان کو گارنٹی کرتا. دیکھیے وہی ریپبلک ڈے، وہی اس کو اس کی ہی پروٹیکشن میں اسی ملک کی فنڈامنٹل بیسس جو ہے جس کو باہر کے لوگوں نے ہندوازم کہا، یہ لفظ ہندوستان کا نہیں ہے، یہ تو سندھ کے سندھو سے مس پروننسیشن کر کے ہندو بنا، ورنہ سناتن دھرم کہتے ہیں اس کو. جی جی. تو ایک خوشی کا مقام ہے. اینڈ اٹ از سو انٹرسٹنگ کہ ایک مسلمان ملک کی فوج، بنگلہ دیش کی آرمی ول بی پارٹ آف دی سیریمنی. اور وہ ٹریکٹر والے حضرات جو ہیں جن کے اندر آپ سوچ لیجئے بہت اور بھی آؤٹ سائڈ فورسز ہیں جو لگی ہوئی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کیا ہے کینیڈا سے ان کا کیا تعلق، جہادیوں سے کیا تعلق ہے، اور خالستانی سے تو ہے ہی ہے ان کا. تو جو کسی حد تک ہندوستان دشمن جو لوگ ہیں وہ بھی اسی ریپبلک ڈے کے اندر انٹرٹین ہونا چاہ رہے ہیں. یہ کسانوں کی ریلی کہاں سے؟ کسان تھوڑی ہیں یہ تو، جس کے پاس ٹریکٹر ہے وہ کہاں کا کسان ہوا، وہ لینڈ اونر ہے. یہ ایک ہمارے پاکستان میں بڑے جو سوشلسٹ لوگ ہیں بہت خوش ہو رہے کسان ریلی. ارے بھائی وہاں جس کی زمین ہے وہ کھیتی باڑی نہیں کرتا، وہ ٹھیکے پہ کسی بہاری کو دیتا ہے کہ تو کام کر اس پہ، تو ادھر زمین کر، ہم ٹھاٹ سے بیٹھیں گے اور ہمیں پیسے دیے جا. تو there are so many aspects to it, but they all get accommodated because the constitution permits it. And India is a vitalized country because its laws are based on human enterprise. اور سب کو پتا ہے کہ اگلی جنریشن اس میں ترمیم کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے. جو ہمارے اسلامی ملک ہیں وہاں کیا چینج کریں گے؟ انہوں نے تو شریعہ بنا دیا پروفٹ محمد کے ڈیتھ کے 100-150 سال بعد، اور وہ آج تک بیٹھ گیا جی دنیا بھر میں. ہاں وہ اس کو آسمانی بنا دیا. اچھا سر، آپ نے بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ ڈیولپنگ ورلڈ میں انڈیا واحد ملک ہے جو ایک مثال ہے پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے کنٹریز کے لیے. جی
اب انڈیا کی ڈیموکریسی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سویلائزیشن، ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن، اور سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ اتنا ٹالرنٹ ہے اور بہت ہی یونیک کنٹری ہے. کیا چیز اس کو روکے ہوئی ہے ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ کنٹری بننے میں؟ ان کے جو اپنے ہندوستان میں غربت کو کلچر کا حصہ بنا دینا اور لوگوں کو پہچان کرنا کہ ان کی اوقات کیا ہے، دس از دی بگیسٹ فلا. جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا کہ آپ دلی میں جائیں تو آپ یہ عام سنتے ہیں تو جانتا میں کون ہوں اور تیری اوقات کیا ہے، یہ ڈائلاگ ایک بڑا ہی ڈینجرس لائن ہے اور اس سوچ سے باہر نکل کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا. بڑی اہم بات کی آپ نے. میں یہ آپ سے بات اکثر سنتا ہوں، آج سمجھ آ رہی ہے ہمیں کانسٹیٹیوشن ڈے پر کہ یہ رویہ ہے بیسیکلی جو ڈیولپنگ سے ڈیولپ نہیں ہونے دے رہا. بالکل اسے روکا ہوا ہے. آپ کرتے رہیں کہ گاڑی کا دروازہ کھولو اور وہ ڈرائیور ایک سائڈ سے اٹھ کے بھاگتا ہے چھوٹی سی گاڑی میں دوسری سائڈ پہ اتر کے. سیٹھ تو کیا سیٹھنیاں جو آنٹیاں ہیں ان کے دروازے کھولیں، ان کے بچوں کے دروازے میں نے دیکھا ان کے بچے دروازے کھولیں. یہاں تک کہ بھی ایک لائن میں نے سنی، اتنا پڑھنے کا فائدہ کیا کہ نوکری کرنی پڑے. یہ آپ کی کٹی پارٹی والی جو اپر مڈل کلاس انڈیا کی خواتین ہیں جن کے بچے پپو بنتے ہیں پھر بڑے ہو کے، جو کبھی فوج میں سپاہی نہیں بنیں گے، افسر بنیں گے. اٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگس کہ آپ کے ہندوستان کی فوج میں جو سولجر ہے، جیسے اسرائیل کی فوج میں سولجر ہوتا ہے اس کے بعد افسر بنتا ہے وہ آدمی، ایریل شیرون ہے یا امریکہ کی فوج میں ہے، you enter the army then go to the cadet and then you become an officer. یہ انڈیا میں اور کسی حد تک پاکستان میں بھی یہ آپ کی کلاس آپ کو افسر بناتی ہے. یہ بڑا ریئر ہے کہ کوئی چانگا مانگا سے کوئی آدمی جا کے جنرل بن جائے. You first go to cadet college and then you become an officer on top of the soldiers who will die in the front line, جو کھیتی باڑی کلاس کے ہوتے ہیں. یا انڈیا میں لے لیں تو گرکھے ہیں یا بہار ریجیمنٹ ہے، تو یہ جو جیسے کل بھی جو 20-25 وہ چین کی فوج سے جھڑپ جن کی ہوئی، یہ سب ورکنگ کلاس لڑکے ہوں گے جوان جو گئے. سپاہی لفظ جو ہے سپاہی ہے، یہ سب وہ ہیں. جب تک انٹیگریشن ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوگا آپ جمہوریت رہیں گے لیکن آپ غربت نہیں ہٹا سکتے. رائٹ. آپ فری اکانومی کر دیجئے، آپ کے یہاں بلینئرز بن جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی بائیڈن نے کم از کم 20-25 انڈینز کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں اپوائنٹ کیا اور صرف 2 کشمیر کی اینٹی انڈین عورتوں کو بھی حصہ دیا ہے. وہ 2 عورتیں ان سب 20-25 انڈین جو اپنا کیریئر بنانے جا رہے ہیں they are equal to that. Right. کیونکہ وہ اپنا آمدنی اپنا سوشل سٹیٹس بڑھانے میں لگے ہوئے، اور جو جہادی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے تو زندگی دینی ہے اپنی ہندوؤں کو مارنے کے چکر میں. The Hindu hatred within the Pakistani American community is ubiquitous، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ہے. رائٹ. آپ نے بات کی ڈیولپنگ کنٹریز کی، ڈیولپڈ کنٹریز کی بھی بات کی، ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی آپ نے بات کی. وہ جو چیز بھارت کو بہت رتبے پہ رکھتی ہے، اس کی سویلائزیشن اور سب کچھ، مگر اس کو روکے رکھتی ہے صرف یہ ایک رویہ کہ چھوٹے بڑے کا خام خواہ کا فرق. اور وہ ہم نے انٹروڈیوس کیا. جی وہ ظاہر ہے ہمارے لوگوں نے جا کے، ہمارے سے مطلب مسلمان جو ہیں، اس کو تباہ کیا، برباد کیا. کب سے کوئی 600-700 سال مستقل ان کی یونیورسٹیاں توڑ دیں، کہاں تباہی نہیں مچائی. اور ہم نے پیدا کیا کہ کون اشرفی ہے اور کون سید ہے اور کون عربی ہے اور کون ترکی ہے. دیٹ سیٹل ڈاؤن رائٹ ڈاؤن. تو جہاں ہم جاتے ہیں کچھ اپنا کام تو کر کے دکھاتے ہیں نا. رائٹ. لیکن سر میں اب آتا ہوں ڈیولپڈ ورلڈ کی طرف، کوٹ ان کوٹ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے جہاں آپ اور ہم رہتے ہیں. ہمیں اپنا کینیڈا بہت عزیز ہے. امریکہ میں ابھی ہنی مون چل رہا ہے، نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے
اور بہت ساری فنی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ وہ ان کی انوگریشن کے لیے انہوں نے اپنی ہی آرمی کے لوگوں کی سیکیورٹی چیک کی. یہ ٹرسٹ نہیں رہا کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں کہ نہیں ہے. یہاں کینیڈا میں ابھی آج ہی سر خبر آئی ہے, یہاں سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ ایم پی لبرل ایم پی سانگا صاحب کو پارٹی سے اس لیے نکال دیا گیا ہے, ابھی نکالا ہے, کہ انہوں نے ایم پی نودیپ بھینس اور ان کے اور کچھ ساتھیوں پر کچھ ایلیگیشن لگائے تھے کہ ان کا خالستانی خیالات کے ساتھ تعلق ہے, تو ان کو پارٹی سے نکال دیا. تو اسی طرح امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات کرے گا نکال دیں گے. کنزرویٹو پارٹی کینیڈا نے ڈیرک سلون کو نکال دیا, وہ $131 کے چکر میں کہ وہ انہوں نے کسی سے لیے تھے, حالانکہ پارٹی نے بھی اس میں سے پیسے لیے تھے, ان کو دیے گئے. ہاں جی ان کو ملی, لیکن اس میں پارٹی کو بھی شیئر ملا تھا. ہاں دیکھیے میں لیٹ می سمٹ ڈاؤن. رائٹ, گورا جو ہے جی تو ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں آپ گورا نہیں. میں وہی کلیریفائی کرنے والا تھا, میں پنجابی گورا ہوں. ہاں تو ویسٹرن وائٹ جو سویلائزیشن یورپ سے نکلی ہے اب ان کے ہاتھ میں ہے جو وائٹ گلٹ میں ہے. اور میں اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا جو آج کل کے اندر ہے. ڈرپوک, دہشت سے بھرے ہوئے اور مستقل اس چکر میں کہ کسی طرح ہم یہ شو کر سکیں کہ ہم ریسسٹ نہیں ہیں, ہم ملٹی کلچرل ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کووڈ-19 کا وائرس کا ویریئنٹ جو ہے وہ برٹش ہو سکتا ہے, جی نام سنا ہوگا, ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے, کوئی کہہ رہا برازیل کا ویریئنٹ ہے, رائٹ. لیکن کسی میں دم نہیں ہے یہ کہنے کا کہ وائرس اٹ سیلف از چائنیز وائرس. تو وہ جو کہتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کا دیکھ لیجئے کیا حال ہوا. حشر ہو گیا نا ان کا. جی بھائی جب چین آپ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ہمارے یہاں نہیں کام کر رہی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کینیڈا میں. جی جب خالستان بیٹھ سکتا ہے, جب جماعت اسلامی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں آپ کے ہاؤس آف کامنز میں, اور اپنا گروپ کو کہتے ہیں دا مسلم کاکس. جی ارے بھیا کہیں مسلم کاکس کسی مسلم ملک میں تو بنا کے بتاؤ, یہاں بیٹھ کے کر رہے ہو. مسلم کاکس ہے, ڈیفنس منسٹر آپ دوسرے, تو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی امیگرنٹ کے اگینسٹ نہیں ہیں. جی کیونکہ میرے پردادا نے ظلم کیا تھا کسی چائنیز سے, اور کوماگاٹا مارو کے اندر جو سکھ مسلمان اور ہندو آئے تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو اب میں سرنڈر کرنے کے قابل ہوں اور میں کر دوں گا. جی تو آپ بتائیے کہ ہمارا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ایتھیوپیا کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے, ہی از ناٹ کنسرنڈ. انڈیا کے اندر فارمرز کا سٹرائک ہے تو جسٹن ٹروڈو بول رہا. مجھے آپ بتائیے کہ وچ از مور ڈیمیجنگ, موزمبیق کے اندر 55 لوگوں کے گلے کاٹ کے جہادی اسلامک اسٹیٹ والوں نے سڑک پہ رکھ دیے ڈیکوریشن کے لیے, کسی ویسٹرن اخبار تک نے نہیں چھاپا. ایک آدمی پیرس میں مر جاتا تو آپ دیکھتے کیسے خبر چھپتی ہے. لیکن اس کے اندر بڑا اثر جو ہے کہ کوئی بھی جا کے کسی وائٹ پولیٹیشین کے سامنے ایک ہنٹ دے دے کہ آپ ریسسٹ ہیں, وہ آپ کے سدھے میں گر جائے گا تو شو کہ نہیں میں نہیں ریسسٹ ہوں, نہیں میں بالکل نہیں ہوں, میں آپ کو سر پہ بٹھا دوں گا. اور یہ بلیک میل ہوا نا ایک قسم کا, کہ عام پاکستانی انڈین جو یہاں رہتا ہے اس کا تو سیاست سے عمل نہیں, انڈین کا تو ہے ہی کچھ نہیں, انڈین سکھ کا ہے, انڈین ہندو کا کوئی عمل سیاست میں ہے ہی نہیں. وہ بیچارے صرف اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ڈگریاں ان کو ملتی جائیں, ان کے گھر بڑے ہوتے جائیں, اور پھر ان کی اماں ان کی شادی کرا دے کہیں فیئر اینڈ لولی لڑکی سے انڈیا میں. وہ ان کی دوڑ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے, وہ انڈین ہندو اسی میں اپنی پرسنل ویلتھ کی لگا ہوا. جو خالستانی ہے, یہ جہادی ہے, وہ اس چکر میں ہے کہ ہندوستان کی ایسی تیسی کیسے کی جائے, اینڈ دیر از نتھنگ ٹو اسٹاپ دیم. تو آپ بتائیے ہم دو مسلمان پاکستان میں پیدا ہوئے جو بات کر رہے ہیں,
آپ سمجھتے ہیں کہ have you ever heard this discussion on some of the multicultural networks that go on over here? جی No, they will invite some white MP اور اس کی تعریف کر کے پروگرام ختم ہو جائے گا. ہاں جی سر، اس میں ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ وہ وائٹ گلٹ جس کو ہم بولتے ہیں. Absolutely. دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہے، چونکہ میں نے جو پرسنلی سر آبزرو کیا کہ جو ہمارے مین اسٹریم کے وائٹ خاص طور پر کوٹ ان کوٹ پولیٹیشینز ہیں، ان کے لیے اپیرنٹلی ملٹی کلچرزم کوئی تھریٹ نہیں ہے. آپ کو اور مجھے وہ تھریٹ محسوس ہوتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو کنگ سمجھتے ہیں نا، یہ جتنے یہ کوٹ ان کوٹ وائٹ پولیٹیشینز ہیں، وہ جب جاتے ہیں ڈفرینٹ ایتھنک پالیٹکس میں یا ایتھنک پاکٹس میں، جب وہ جاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں. مطلب آج کل تو خیر کووڈ ہے، وہ زوم پہ ہی چوم لیتے ہیں، لیکن وہ مطلب کووڈ بھی ابھی 1 سال کی کہانی ہے، ختم ہو جائے گا ہوپ فلی 1 سال تک کچھ نہ کچھ. ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے جو ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے تھریٹ ہے، وہ ڈائریکٹ تھریٹ ان ایکسٹریمسٹوں کی طرف سے ان کو نہیں ہے. ڈائریکٹ دھمکیاں آپ کو مجھے ملتی ہیں، سانگا صاحب کو ملیں گی، تو وہ شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے؟ دیکھیں اس میں ہاں آف کورس اٹ از اے فیکٹر، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ جیسن کینی نے یہ فیکٹر یوز کیا جب وہ منسٹر تھے. جی، منسٹر ملٹی کلچرلزم، امیگریشن، کہتے انہوں نے ہر قسم کی نہاری کھائی، ہر قسم کے انہوں نے پاپڑ کھائے، بریانیاں پک رہی ہیں، ویج اور نان ویج، ان کا طرز کلام ہر چیز جو تھا ویسے ہو گیا کہ وہ کہیں پٹنہ وٹا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور وایا پنجاب ادھر آئے ہیں. لیکن سر میں ایک کریڈٹ دوں گا جیسن کیانی صاحب کو، فرینکلی ان کو یہ پتہ ہوتا تھا. آپ کا بھی ان سے رابطہ رہتا تھا، میری بھی سلام دعا ہوتی تھی. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا گیم ہے. لیکن اب تو سر جو اس کے بعد کھیپ آئی ہے وہ اس گیم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے جاننے میں. میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ سب کرنے کے باوجود جی اور اتنا اینٹی امیگرینٹ پرائم منسٹر جس نے بلیک فیس کیا ہو، اتنا ریسسٹ آدمی، جی ٹھیک بات ہے، ہم دیسیوں نے پھر وہیں ووٹ دیا. ہے کتنا چنگا لگ رہا ہے. ہاں جی، منڈا بڑا سونا ہے، کتنا سونا منڈا ہے. یہ مجھے بھٹو صاحب کا وہ یاد آ گیا، وہ اس کو اپنی کزن ممتاز بھٹو کو کہتے تھے سونا منڈا. ہاں جی. تو the point is that we have reduced politics to a degree whereby you don't have to be competent, you don't have to be sound, you just have to look in a way that you fill in the gaps. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. امریکہ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ جو آپ کی آنٹی ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو بلیک شو کرتی رہی، جب تک کملا ہیرس وائس پریزیڈنٹ کے نہیں لڑی، انہوں نے اڈلی وڈلی کی کوئی ذکر نہیں کی. اس نے اتنے جھوٹ بولے کہ اس نے یہ بھی نہیں کسی کو بتایا کہ 13-14 سال تو یہ کینیڈا میں رہی ہائی اسکول میں جی، اور وہاں مندروں میں جاتی رہی، آتی رہی، اس کی اماں بہن سب. اور جب یہ آئی واپس کینیڈا تو یہ ایک بلیک یونیورسٹی میں چلی گئی، اینڈ شی ریئلائز کہ یہ دیسی اپیئرنس جو ہے یہ اتنی کول نہیں ہے، ہاں سچی نہیں ہے. شی بیکیم اے بلیک ایکٹیوسٹ. اب وہ بلیک ایکٹیوسٹ بننے میں آپ یہ سوچئے کہ اپنے باپ کو گالیاں دے چکی ہے. ہاں، ان کا باپ بھی ان کے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں دیتا. سویرنگ ان سیریمنی میں her father was not there. Right. And no reporter asked the question, where's your father? Right. جن کی بیس پہ وہ بلیک اینسیسٹری شو کرتی ہے. ہاں، وہ بلیک جو انہوں نے نچوڑا ہے اپنا سارا سسٹم. اور انڈیا تو خیر وہ ایک دفعہ اڈلی کھا کے آ گئی، سارے انڈینز لیٹ گئے سامنے کہ وہ H1B2 کون سا ویزا ہوتا ہے وہ دلوائیں گے. اور دیکھیے اڈلی کھائی ہے، وہ تو کمپلیٹ فیک قسم کی ایک عورت fitted the scheme of white guilt. Right. First black woman, first Indian woman, first this, first that. The woman was ultra right wing in how she imprisoned black people when she was in California as a California
politician. Right. He had nothing to do. آپ کو اگر اس کے بارے میں سننا ہے تو آپ تلسی گیبرڈ اور اس کی ڈیبیٹ سنیے. جب پریزیڈنشیل الیکشن ہو رہا تھا کہ ہاؤ شی ڈسٹرائڈ دس وومن, کمپلیٹ فیک عورت. لیکن اس وقت وہ اور سب کو پتا ہے کہ سلیپی جو انکل تو ابھی 2-4 سال کے اندر اڑ جائیں گے, تو یہ تو بیٹھی بھی ہے پریزیڈنٹ بننے کے لیے. Right. And nobody is bothered because she also knows کہ nobody runs America except اب تو خیر ٹویٹر چلاتا ہے امریکہ. جی کہ پریزیڈنٹ کو ٹویٹر نے کہہ دیا you're fired. Right. So she knows and so she has to play dumb and بڑا منہ کھول کے ہنس کے ایسے ایکٹ کرتی ہے ہر جگہ جا کے کہ she is a team player. Oh, we will fight it together. You have no record. You got 2% of the vote in the nomination debate for the Democratic Party. Right. آپ بن گئے پریزیڈنٹ. ہاں. تو یہ جو سر اب میڈیوکریسی ہے, جو آپ نے کالم بھی لکھا تھا, میڈیوکریسی کے ہاتھ میں اب ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک, تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا نقصانات ہوں گے آگے آنے والے دنوں میں؟ سر ایک تو اکانومی سب سے بڑی بات ہے, اور ڈیموکریٹک پرنسپلز. آپ بتائیے کہ کیا انڈیا میں کسی نے فوج بلائی ہے؟ پورا دلی کو گھیرے میں لیا ہوا ٹریکٹروں نے. یہاں پہ 25,000 فوج آپ کے کیپٹل ہل پہ آ گئی اپنے ہی لوگوں سے بچانے کے لیے امریکی پریزیڈنٹ کو. ہاں, اور وہ ان کی بھی سکروٹنی ہو رہی ہے کہ ان میں سے کون ان کے ساتھ ہے. بتائیے. So you have suddenly become a nation in which the larger vision does not count for these big politicians. ان کو دنیا کا نہیں ہے کہ ہم آج سے 50 سال بعد کیا ہوں گے, what can we contribute scientifically or economically, جیسے روزویلٹ fought against the depression, یا جان ایف کینیڈی was fighting the cold war with the Soviet Union. جس کو بھی آپ دیکھیے, نکسن تھا, جتنا بھی برا تھا اس نے چائنا اور امریکہ کی ریلیشنز نارملائز کیے وایا پاکستان. اگر آپ کو یاد ہو یحییٰ خان جب تھے. جی بالکل. ہاں, تو پنگ پونگ ڈپلومیسی اس کو کہا جاتا تھا. یہ سب چھوڑ کے اس وقت ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ سانو کی ملے گا دیش. آپ مجھے بتائیے کہ the decisions taken پہلے, اب اتنا جس کو لبرل لیفٹ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر آ رہا ہے کہ کون ویمنز ایتھلیٹ کہلانے کے لیے جو ٹرانسجینڈرڈ آدمی عورت اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اب کھیلوں میں حصہ لے گا, اسے کوئی روک نہیں سکتا. آپ بتائیے مجھے آپ کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے جہاں عورتیں اپنی فیمنزم کو کرنے کے لیے نیچے لکھتی ہیں ہر شی سلیش, یعنی تمام کے تمام گریٹا کے پیچھے لگ گئے ہیں, اور ٹرٹلز اور ویلز اور دنیا بھر میں. غربت ان کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ افریقہ میں ویکسین تو چھوڑو, کھانے کو نہیں ہے. ہر ملک میں مخانہ جنگی ہو رہی ہے. سینٹرل افریقن ریپبلک میں ابھی الیکشن ختم ہوا اور مار پیٹ شروع, اور انہوں نے پناہ کہاں لی؟ کانگو کے اندر جہاں پہلے سول وار چل رہی ہے, کئی ملین مر چکے ہیں, وہاں لوگ پناہ لینے گئے. ایتھیوپیا میں دیکھیے ریپ مرڈر سب کچھ ہو رہا ہے. یوگانڈا نے کل حملہ کیا اس پہ, صومالیہ پہ. تو یہ اب امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے. کیوں؟ پہلے روس سے ڈر لگتا تھا, روس تو مسلمانوں نے امریکہ سے پیسے لے کے ختم کر دیا اور بڑے خوش ہیں آج تک بیٹھے ہوئے. کیا جی وہ بھی سر ان کا خیال ہے روس ایک اور اب اپنی حقیقت میں کھڑا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک ملک جس کا سٹرکچر بیسڈ ہے 100% لٹریسی میں اور 100% ایکسس ٹو دی اکانومی. یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ یہ جو 70 سال تھے 1917 سے لے کے 1990 تک جو ٹائم پیریڈ تھا, اس نے جو یو ایس ایس آر کہلاتا تھا, اس نے کتنا فارمیڈیبل کنٹری بنوایا.
جو رشیا آج کہتے ہیں ہم, اور انہوں نے یہ ساتھ کے جو مسلم ریپبلکس تھے انہوں نے خود کہا بھائی تم جاؤ, یہ ٹینشن وینشن میں نہیں چاہیے, جاؤ ازبیکستان بناؤ اور کرگزستان بناؤ. there was no freedom fight for that, they said out, ہم کو نہیں چاہیے. وہ کتنا فارمیڈیبل ہے یہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. اب صرف اس لیے رہ گئے کہ جو آپ کو تکلیف ہو, آپ کے روس انوالوڈ تھا ہمارے الیکشن میں. رائٹ رائٹ. ارے کیا روس انوالوڈ تھا, کیا کہہ رہا تھا, میرے دماغ میں گھس گیا تھا کیا کہ میں ووٹ ایسے ڈالوں. جسٹ امیجن. اور وہ اگر روس انوالو تھا تو سوشل میڈیا کے ذریعے انوالو تھا, سوشل میڈیا نے تب کیوں کنٹرول نہیں کیا, آج وہ کنٹرول کر رہا ہے. نا تو آپ جہاں جہاں جا کے حکومتیں الٹتے رہے ہیں, آپ کو کیا, آپ کو شرم آ گئی ایک دم سے, ہائے اللہ دیکھو حکومت بدلنا چاہ رہے. تم نے ہمارے ساتھ والے ایران کے اندر دیکھو, افغانستان میں دیکھو, کہاں کہاں, ایتھیوپیا کے اندر, ہر جگہ امریکہ کی چھاپ لگی ہے کہ یہاں ہمارے فوجی آئے تھے, 20-25 مر گئے. وہ صومالیہ میں یاد ہوگا آپ کو, پاکستانی کو 26 سولجرز کی آنکھیں نکال دی تھی صومالیز نے, UN فورس آئی, وہ امریکہ نے فلم بھی بنائی بھی اس پہ. ارے ہر جگہ آپ نے دنگا فساد کیا بھائی. ابھی پٹی پڑھا رہے ہو کہ روس ٹویٹر سے انٹرفیئر کر رہا, اور آپ کا جو ٹویٹر آپ چلا رہے ہیں, آپ پریزیڈنٹ کو بین کر رہے ہیں امریکہ کے, آپ کر دینا پیوٹن کو بین. آیت اللہ خمینی کو تو بین کر نہیں سکتے, یہ جو صبح شام اٹھتے فجر کی نماز سے عشاء تک امریکہ کو گالیاں دیتا ہے, اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ امریکہ کے جو ہیں جیک داڑھی والے ٹویٹر کے مالک, اس نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, نو پرابلم. جی نہیں, وہ پاکستان کے ایک منسٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں گلا کاٹ دوں گا ان کی جو بھی توہین رسالت کرے گا, اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ویریفائڈ ہے ان کا اکاؤنٹ, اور وہ ان کی ٹویٹ بھی وہیں کے وہیں ہے, ان کا اکاؤنٹ بھی وہیں کا وہیں ہے, سب کے ہیں سر. کیا کہتے ہیں جو آپ فیمنزم کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ایک بہت ہی کنفیوز سا ایک نیریٹو اب چل رہا ہے ملٹی کلچرلزم کے نام پہ. آپ اور میں ملٹی کلچرلزم کے ایکچوئل سپورٹر ہیں, جو ایکچوئل ملٹی کلچرلزم ہے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے والا ملٹی کلچر. میں ایک فرق بتا دوں. جی جی. میں ملٹی کلچرلزم میں بلیو نہیں کرتا, میں ملٹی ریشلزم میں بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آل ریسز آر ایکول بٹ کلچرز آر ناٹ ایکول. ٹھیک بات ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, جس کلچر میں ہینڈی کیپ آدمی کی پارکنگ سپیس ٹاپ ہوتی ہے, رائٹ, وہ اس کلچر سے سپیریئر ہے جس کے اندر ہینڈی کیپ آدمی کو کہتا ہے ہوئے لنگڑے, رائٹ, آف کورس, کدھر جا رہے ہیں تو. بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے کلچر میں عورت کا مقام کیا ہے, اور اس کلچر میں عورت کا کیا مقام ہے, ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے. بہت اچھا نکتہ ہے کہ ملٹی ریشیل جو ہے, ریسز آر ایکول. آپ کا آپ پشتون ہوں, آپ بنگالی ہوں, آپ چائنیز ہوں, آپ صومالی ہوں, پورچگیز ہوں, یو آر ایکول ان دی آئیز آف بایولوجی, فزیولوجی, لاجک, ایوری تھنگ. رائٹ. ہاں, یو آر کنڈیشن کہ جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں کپڑے زیادہ پہنتے ہیں, جہاں گرمی رہتی ہے وہاں لوگ دھوتی میں گھومتے ہیں. یہ سب ایک سائنس کا پیٹرن ہے. کلچر جو ہے وہ نتیجہ ہے ان بدکاریوں کا جو ہم نے اپنے سے کمزور لوگوں پہ کی ہے. آپ کا کلچر ہے شیعہ کو مارنا کیونکہ آپ نے امام حسین کو مارا ہے. آپ کا کلچر ہے کہ آپ ہندوؤں کو نفرت سے دیکھیں گے کیونکہ آپ کو کہا گیا غزوہ ہند کا. ہندوؤں میں ان کا کلچر ہے کہ وہ کسی کو کہیں گے دلت ہے, اور وہ جو ہے براہمن ہے, وہ بھی تامل ناڈو کا, جس کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے انگلش میں ٹرم بن گیا ٹیم بیم, تامل براہمن, یعنی F-16 کاسٹ کے اندر ٹیم بیم ہے. یہ سب جو ہے یہ آپ کے ریس کا تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ آپ نے اپنے خود ہی طے کیا. ہاں, رنگ گورے کرنے والی کریم ٹائپ کی چیز ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کر لیا. اب کلچر کینیڈا میں جو ملٹی کلچرلزم آیا اور یہ ورڈ آیا وہ اس لیے کہ جو لوگ آ رہے تھے ان سب کے کلچرز یورپین تھے, روسی, یوکرین سے, فرانس سے, انگلینڈ سے, اسکاٹ لینڈ سے,
آئرلینڈ سے یہ مائگریٹ جب کر کے آئے ہیں تو کینیڈا کے اندر صرف ایک کلچر ڈومینیٹ کرتا تھا, وہ تھا اینگلو سیکسن وائٹ پروٹسٹنٹ, واسپ جسے ہم کہتے ہیں, رائٹ, کہ کوئن اسٹریٹ کے نیچے جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہاں رہتے تھے آپ کے پروٹسٹنٹ لوگ, اوپر کوئن اسٹریٹ ٹورانٹو کے سارا کچرا وچرا رہتا تھا, یعنی آئرش, پولش, یہ کیتھلکس. تبھی کوبیک کے اندر تو یہ جو ملٹی کلچرزم کی پہلی باتیں ہوئی سسکیچوئن میں کہ روسی جو ہے وہ اس کا کلچر ہم سے کم نہیں ہے. یوکرینین کلچر از ایکول ٹو دی کلچر آف فرانس, رائٹ, یہ تو بات ہو سکتی ہے ہمارے ہاں بھی, لیکن اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ اب وہ کلچر جس کے اندر آپ 4 بیویاں کر سکتے ہیں, اٹ از ایکول ٹو دی کلچر جس میں 1 بیوی کرتی ہیں. تو وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے نا. جب تک لوگ ملٹی کلچرلزم کو ریجیکٹ نہیں کریں گے تب تک یہی ہوتا رہے گا کہ یا تو ہمیں بناوٹی انگریز بننا پڑے گا یا بناوٹی دیسی, اور ہم اسی سیکنڈ کلاس لیول پہ رہیں گے کہ پاور رہے گا ٹویٹر کے مالک کے پاس اور مائکروسافٹ اور جنرل موٹرز اور جنرل الیکٹرک, اور باقی ہم جو ہیں وہ جیسے وہ پتلی کا ناچ نہیں ہوتا تھا, وہ محلے میں آتا تھا, 2-4 پتلیوں کو نچواتا تھا, سب لوگ تالیاں بجاتے تھے, گھر چلے جاتے تھے. دیٹ کین ناٹ بی اے رول اف وی وانٹ ٹو لیو ان اے سیولائزڈ ڈیموکریٹک کنٹری. رائٹ, اور یہ ہم نے خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں ملٹی کلچرزم کو. کیوں کہ اس ملٹی کلچرزم کے تھرو پیسہ جا رہا ہے فیمنسٹ گروپس کو, لیبر گروپس کو, ایگزیکٹو ڈائریکٹر. آپ کو بجائے اس کے کہ ینگ لوگ سیاست میں جائیں, وہ این جی او میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ملٹی کلچرل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ہمارے جاننے والی آنٹیاں جو ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگی ہوئی ہیں ٹورانٹو میں, اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, فنڈنگ آتی ہے. کراچی میں بھی دیکھیں, انڈیا میں بھی این جی اوز چل رہی ہیں. یہ سب اسی کرائسس کا ہے کہ آپ کو اگر دنیا چینج کرنی تو سیاست میں مت جائیے, آپ ہیرا پھیری کریں, وہ ہمیں ایکسیپٹ ہے. سیاست جو ہے وہ گوروں کا کام ہے, رائٹ. اینڈ دیٹ از واٹ از ہیپننگ. سر دیکھیے, ملٹی کلچرزم کی بات کر رہے ہیں, فیمنزم کی بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو فیمنسٹ ہیں کینیڈا کی, امریکہ کی, وہ تو ایون نقاب کا بھی رائٹ دے دیتی ہیں اور اس حد تک جاتی ہیں. لیکن ایک بہادر بچی, جس پر آج ہم شو میں آخری بات کریں گے آج کے ٹاپک میں, ایک بہادر بچی جو واقعی ہی ایک ہیرو کی حیثیت رکھتی تھی, جو اپنی قوم کے لیے ٹرو فیمنسٹ ہے, وہ کس بے بسی کی موت مری ٹورانٹو میں. میری مراد کریمہ بلوچ سے ہے. اور جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ چکی, اس کو دفنا بھی دیا گیا, اور اتنی بڑی سٹوری, کوئی فیمنسٹوں کی آواز نہیں اٹھی. دیکھیے, جب یہاں دسمبر 20 سے لے کے آج تک یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے, یہ آئی واز ویری کلوز ٹو ہر, جب تک کہ اس سے کہا گیا کہ آپ اب صرف ملیں گی یہ سیٹ لوگوں سے. اس کی ڈومیسٹک زندگی بھی بڑی خاصی مشکل میں تھی, اور جب پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہو بائی سم ون ایلس, تو there is also there is really is no sort of element of proof. اور فیملی بھی جو ہے, مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ جب یہ بچی, جس کو میرا پرسنل بڑا ہاتھ تھا یہاں بلانے میں, انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ان کو 1 مہینے بعد باڈی مل گئی ہے اور یہ پاکستان بھیج رہے ہیں. اس سے اچھا تو ان کو چاہیے تھا فیملی کو کہ یہاں ان کا لائر ہوتا کوئی, انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا. کوئی قرآن خوانی ہوتی, کوئی سوئم ہوتا. کمیونٹی میں 1000, 2000, 3000 لوگ جو ٹورانٹو میں ہیں, وہ بھی چاہتے تھے کہ ساتھ ہو. بے تحاشا لوگ باہر نکلے جو کہہ رہے تھے کہ زوم پہ سوئم ہو جاتا, ہاں, جسٹس فار کریمہ بلوچ. لیکن ان کو رات ہی رات بغیر کسی کے بتائے, خیر مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا, پتہ چلا کہ وہ سیلڈ ڈبے میں باڈی کو لے گئے کراچی, اور وہاں پاکستان فوج نے اس ڈبے کو اپنے جہاز پہ لیا,
اور بائی روڈ کسی کو دیکھنے نہیں دیا کہ اس ڈبے میں کون ہے, کس کی لاش ہے. یہ جو عجیب سانحہ ہوا کہ there was absolutely no one willing to stand up for this girl to say that she will be a monument, and ذمہ داری اس کی کینیڈا کی تھی. اور کینیڈا کی ذمہ داری ہوتی اس وقت اگر کریمہ بلوچ کو اس ملک میں دفنایا جاتا ہے جہاں جو اس نے خود چوز کیا, اس جیل میں نہیں جہاں سے وہ بھاگی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں وصیت تھی اس بچی کی. وصیت کہاں؟ دیکھیے اس کی نوٹ بک بھی نہیں ہے, اس کی جو پرس تھا جو ٹیئر پہ پڑا ہوا تھا, that she used to write a diary every day. She was a poet. She was a very reflective person. Nobody knows what is written in there. It seemed there was a hurry to get her out of here. And اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے, اللہ ان کو معاف کرے جنہوں نے اتنی بے عزتی کی اس بچی کی کہ پاکستان ملٹری, آپ سوچئے وہ ویڈیو سب کے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے روکا سب کو, کوئی نہیں آئے گا. دفنانے کے بعد انہوں نے کہا یہ ہے. اب نہ باڈی نہ ایویڈنس نہ کچھ, the chapter is closed. And unfortunately وہ انگلش کی ایک سٹوریز میں آخری لائن ہوتی ہے, and they lived happily ever after. یہ ہوگا. She came to this country. She should have been here. وہاں you took her where she escaped from. ایک جب آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان پہ آکوپیشن ہے پاکستان آرمی کی, تو آپ نے اس آکوپیشن میں جیل میں جا کے بچی کو دفنا دیا. یہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پاپولر کوئی نہیں ہوگی, لوگ کہیں گے, لیکن میں آپ سے دل سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بچی ہمارے گھر پہ آئی, یہاں بیٹھ کے دل کھول کے اس نے باتیں کی, جب تک اس سے کہا گیا کہ نہیں یہ غیر بلوچوں سے آپ نہ ملیں, انگریز ٹائپ کے لوگ ہوں یا بلوچ ہوں, یہ بھی کہا گیا. تو she would not go and speak at such events, but she was a brilliant woman. اس نے کیسی کیسی باتیں کہہ دیں اسپیچز میں. کئی لوگوں کو اس پہ جیلسی بھی تھی کہ یہ کیسے بول رہی, ایک عورت کیسے بول رہی بلوچ افیئرس پہ. ہم کس ملک سے آتے ہیں, کس عورت کو ہم نے چھوڑا ہے جو بولنے والی ہو. بڑی اہم آپ نے بات کی کہ بدقسمتی سے ہم نے کسی ایسی کریجیس عورت کو تو نہیں چھوڑا جو بول سکتی. میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں 30-40 سال ہو گئے ہیں کینیڈا میں, میں نے نہیں دیکھا جو لڑکی خود جا کے کھڑے ہو کے زبان سیکھ کے بالکل. اینڈ اس کے لائر نے مجھے ایک خط بھی لکھا اباؤٹ جو میں نے آرٹیکلز لکھے تھے, جس میں ذکر تھا کہ کتنے پریشر میں وہ رہتی تھی, یہ بات بھی تھی. تو ہم نے اس کے ساتھ سخت ناانصافی کی کہ وہ کسی کی صرف بیٹی نہیں تھی, وہ ہم سب کی بیٹی تھی. اور ہمیں یہ جو اس کے چاہنے والے تھے ان کو ایسے ہٹایا گیا اس ڈسکشن سے, بالکل اس طرح جس طرح ایک ہماری میسوجنسٹ کلچر میں ایک عورت کے لوگ مالک ہوتے ہیں, اس کی خود کوئی مرضی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بچی جس کی ڈائری میں اس سب کچھ لکھتی تھی, وہ ڈائری کہاں گئی, وہ کاغذات کہاں گئے, اس کا پرس جو تھا وہ کس کے پاس ہے, فون کیوں گھر پہ رہ گیا. all those things have to be discussed and something should have been come out. کیونکہ وہ کوئی ذاتی قسم کی زندگی گزارنے والی عورت تو تھی نہیں, وہ تو ایک اثاثہ تھی. اس کی شاعری کیا ہے, اس کی باتیں کیا ہیں, لیکن اس کی پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. بٹ اس کی ذاتی زندگی بھی تھی. آف کورس وہ اس کی دم ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ بھی پتہ ہونا چاہیے چونکہ وہ she was not an ordinary person. And she was alone where she was. Right. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ان کے ایونٹس بھی ہوئے ہیں اس میں نہ کوئی غم و غصے کا اظہار ہم نے دیکھا, نہ لوگوں نے کچھ شدت شو کی کہ
ایسا نہیں ہونے دیں گے. اٹ واز فیٹ اکمپلائی جسے انگلش میں کہتے ہیں. رائٹ رائٹ. اللہ کی مرضی جو ہونا تھا ہو گیا, آگے بڑھو. This has happened many times. Yes, yes. You know, جناح صاحب کو ٹرک میں ڈگ روڈ پہ مار دیا you know. تو we are very unfair people when it comes to women. Right. بیٹیوں کی بد نصیبی جو ہے, اور فیمنسٹ جو ہیں کینیڈا کی اور ویسٹ کی, ان کو گریٹا پیاری ہے, ان کو کریمہ کا نام بھی نہیں آتا. اور یہ ملٹی کلچرلزم کا یہ بہت دو رخا نتیجہ ہے. بالکل, دس از اٹ, یہی ہے. یہی. تھینک یو سر. آج ہم نے کافی سینسٹیو اور امپورٹنٹ موضوعات پہ بات چیت کی. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. انوائٹنگ می, اور آپ کا شو چلتا رہے, کیونکہ یہ باتیں بہت کم لوگ کرتے ہیں اور ہچکچاہٹ سے کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ زبان بند رکھنے سے شاید اچھی نوکری مل جائے گی. نہیں ملے گی. جن کے نصیب ہمارے جیسے ہوں ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے, خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. طارق فتح جی بہت ساری اہم باتوں پہ اظہار رائے کر رہے تھے, اور ہم نے بات چیت شروع کی ریپبلک ڈے انڈیا کے حوالے سے, اور اس کو جوڑا جو یہاں پر اس وقت پولیٹیکل کلچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹی کلچرلزم ہے. میں طارق فتح جی کے اس پوائنٹ سے بہت ایگری کرتا ہوں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ ملٹی ریسز کا ہے. وہ سب ایکول ہیں, کلچر سب ایکول نہیں ہیں. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ہمارا ٹیک ٹی وی لائیو یوٹیوب پر 24/7 شروع ہو چکا ہے. آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہوں 24/7 اس کو آپ واچ کر سکتے ہیں. اور آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, اور ہمیں آپ کنٹریبیوٹ بھی کیجئے, ڈونیٹ بھی کیجئے. ہمارا جو techtv.info کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں ڈونیٹ کیجئے. ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں, ابھی ہم نے بہت قدم آگے جانا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر جانا ہے. میں نے کل بھی اپنے شو میں بات کی تھی کہ ہمارا یہ ساؤتھ ایشین ٹی وی چینل ہے جو اب لائیو 24/7 آپ دیکھا کریں گے, اور اس میں کئی طرح کے آپ کو ڈائیورس خیالات ملیں گے. چونکہ یہ ساؤتھ ایشین چینل ہے, اس میں ساؤتھ ایشین سبھی کمیونٹیوں کا نیریٹو بھی آئے گا, مگر ہماری جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی, وہ آج بھی وہی ہے. ہم ٹیررزم کے, ایکسٹریمزم کے اسی طرح خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے. اور خاص طور پر ہمارا اپنا جو ساؤتھ ایشین جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ اس پر ہم تنقید اس لیے کرتے رہیں گے کہ وہاں کی عوام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان پر تنقید, ان کے اندر جو روگ ایلیمنٹس ہیں ان پر تنقید ہو, مگر ہم ان کے جو آرٹیکولیٹ سوچ رکھنے والے کمنٹیٹرز ہیں ان کو بھی چانس دیں گے کہ وہ بھی اپنی اوپینین دیتے رہیں. چونکہ ڈائلاگ نہیں رکنا چاہیے, ڈائلاگ کو چلتے رہنا چاہیے, اور ڈائلاگ کو چلانے کے ساتھ ساتھ جو غلط ہے اس کو غلط بھی کہنا چاہیے, اس کی بات بھی سن لیں, اس کا موقف بھی سن لیں, اس کو بھی غلط کہیں. چیخنے دھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے. میں یہاں پر بھارت کے ایک ٹی وی پرسنالٹی, ان کی بہت عزت کرتا ہوں, رجت جی کی ایک بات یہاں پہ ضرور دہراتا ہوں کہ جب بات ہنس کر یا چلیے اطمینان کے ساتھ ڈیبیٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہاں چلانے کی ضرورت کیوں آتی ہے. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور طارق فتح صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.